بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان علی۔ ناظرین، ہم اکثر دیگر ممالک کی مثالیں دیتے ہیں، چاہے وہ انگلینڈ ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے وہ پیرس ہو، لندن ہو، کوئی بھی یورپی یونین کنٹری ہو، ہم اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ ملک کتنا ترقی کر رہا ہے، وہاں پر لوگوں کی خوشحالی کس قدر بڑھتی جا رہی ہے، وہاں کے لوگ اتنے خوش نصیب یا خوش قسمت کس طرح سے ہیں۔ اگر ہم لباس کی بات کریں تو پاکستانی کلچر چھوڑ کر ہم ان کے لباس کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہاں پر کوئی اردو میں بات کرنا پسند نہیں کرتا کیونکہ اسے کم تر سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی انگلش میں بات کرتا ہے تو اسے پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص پڑھا لکھا ہے۔ اپنی زبان کو چھوڑ کر ہم انگلش کے پیچھے بھاگنے والے وہ لوگ ہیں۔ جب پاکستان کے ساتھ اس قدر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ہم سارے کے سارے خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کس وقت اس چیز کا پتہ لگے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ناظرین، کسی بھی علاقے میں اگر کسی گھر میں کوئی چور گھس جائیں، وہاں پر چوری کریں تو محلے کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن جب پاکستان کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہوتا ہے یا پاکستان کو لوٹا جا رہا ہوتا ہے تو تب یہ عوام نہیں اکٹھی ہوتی۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ پاکستان ان کا گھر ہی نہیں ہے۔ اگر ہر وہ شہری اس پاکستان میں رہنے والا یہ سمجھنا شروع کر دے کہ پاکستان اس کا گھر ہے تو پھر میرے خیال سے اگر پاکستان کو کوئی لوٹنے کی کوشش کرے گا، پاکستان کو کوئی بیچنے کی کوشش کرے گا، پاکستان کا کوئی نام خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو پوری عوام سڑکوں پر نکل آئے اور سڑکوں پر نکل کر پاکستان کی حفاظت کرے۔ ناظرین، صرف فوج نے ہی پاکستان کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا یا پاکستان کے اداروں نے پاکستان کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا۔ اس عوام کا بھی کوئی حق بنتا ہے، اس عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ پاکستان کی حق، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا، پاکستان کی عزت کے لیے کھڑے ہونے کا اور پاکستان کو بچانے کے لیے اس عوام کا بھی پورا حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان کا ساتھ دے۔ ناظرین، حق اور سچ کی آواز اٹھانے پر پاکستان میں اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ صحافیوں کے نہ صرف منہ بند کیے جا رہے ہیں بلکہ ان کی کلمیں بھی توڑی جا رہی ہیں۔ جی ناظرین، عمران ریاض خان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا اور اسے جس طرح ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا ہم نے دیکھا، وہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ یہاں پاکستان میں اربوں روپے کی کرپشن کرنے والے، یہاں پاکستان میں 30 لوگوں کو قتل کرنے والے لوگوں کو جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یا جب پولیس اسٹیشن میں بلایا جاتا ہے تو ان کا پروٹوکول اس طرح ہوتا ہے جس طرح کسی بادشاہ کو لے کر جایا جا رہا ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے یہ بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بغیر اجازت عمران ریاض خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آج کیس ہوا، عدالت میں گیا، اس کی سماعت ہوئی اور جج صاحب نے کہا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ بنتا ہے۔ ناظرین، عدالت کوئی بھی ہو، پاکستان کی تمام عدالتوں کا ایک جتنا ہی مقام ہے۔ سپریم کورٹ کا الگ مقام ہے، ہائی کورٹ کا الگ مقام ہے، سیشن کورٹ کا الگ مقام ہے۔ وہ پنجاب کی عدالت ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی عدالت ہو، چاہے وہ سندھ کی عدالت ہو، کسی بھی جگہ کی عدالت ہو، اس کے فیصلے کو ماننا، اس کے فیصلے پر عمل کرنا ہر ادارے کے اوپر لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ پھر اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے جو بیان دیا کہ عمران ریاض خان صاحب کو بغیر اجازت گرفتار نہیں کیا جائے گا تو پھر گرفتار کر کے توہین عدالت بنتی ہے ان پر۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا توہین عدالت ان تمام لوگوں پر لگے گی جنہوں نے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا۔ ناظرین، میں آج ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں، چاہے وہ وکیل ہوں، چاہے وہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ تاجر ہوں، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ ریڑھی والا ہو، چاہے وہ میڈیکل سٹور والا ہو، ہر اس انسان سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر حق اور سچ کے لیے آپ نہیں نکلو گے تو یاد رکھنا کل کو جب آپ کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جائے گی تو آپ کے حق کے لیے بھی اس پاکستان سے میں کوئی نہیں نکلے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کی جائے تو آج حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا آپ پر فرض بنتا ہے اور آخرت میں بھی آپ سے اس چیز کا جواب لیا جائے گا کہ آپ حق کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے، تب ناظرین آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور میں اس حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ سمجھتی ہے کہ صحافیوں کی آواز بند کر کر
یہ پاکستان کے ساتھ کچھ بھی کر لے گی تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پاکستان کا ہر وہ شہری جس کے پاس موبائل ہے وہ پاکستان کا صحافی ہے۔ جہاں پر ظلم ہو رہا ہوگا، جہاں پر زیادتی ہو رہی ہوگی، کوئی بھی اپنے موبائل سے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر جب اپلوڈ کرتا ہے تو اسے پاکستان کے تمام لوگ دیکھتے ہیں۔ صرف تمام لوگ ہی نہیں بلکہ پاکستان کے تمام ادارے بھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس پر ایکشن لیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ذرا تصویر دیکھیے جس میں بابر غوری، جس نے 30 قتل کیے، کس طرح سے پروٹوکول کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری طرف عمران ریاض خان جو حق اور سچ کی آواز بلند کرتا ہے، جو ڈرتا نہیں، جو بکتا نہیں، جو اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا، اسے کس طرح سے ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس طرح دیکھنے میں لگتا ہے جیسے بہت بڑا دہشت گرد ہو جسے پولیس پکڑ کر اپنی کوششوں کے اوپر خوشیاں مناتی نظر آ رہی ہے۔ کیا ان پولیس والوں کا ضمیر نہیں؟ کیا ان پولیس والوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ کون حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون باطل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ کل کو اس ملک کو اگر بیچ دیا جائے گا، اس ملک کے ساتھ اس طرح زیادتی کی جائے گی کہ پاکستانی پوری عوام اس طرح خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہے گی۔ ناظرین، ہمیں نکلنا ہوگا اس ملک کی خاطر، اس ملک کو بچانے کی خاطر، پاکستان کی عزت کی خاطر۔ ہماری آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی کہ آپ نے اپنے پاکستان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اگر تو ہم غلامی میں جاتے جا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا ہماری آنے والی نسلیں بھی اس غلامی کا خمیازہ بھگتیں گی اور ہم سے سوال کریں گی کہ آپ اپنے پاکستان کے حق کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے۔ تب کیا جواب دیں گے؟ تب یہ جواب دیں گے کہ ہم اپنی روزی روٹی کمانے کے چکر میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آیا، ہماری آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی گئی تھی کہ ہم نکل کر احتجاج نہیں کر سکے۔ ناظرین، ماشاءاللہ سے ہمارے ملک میں صحافی برادری، کیا ہی کہنا صحافی برادری کا، انہیں شاید صرف پیسہ ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ ان کی زندگی میں صرف پیسہ ہو تو یہ صحافت ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ انہیں شاید صحافت کے نام کا ہی نہیں پتا کہ صحافت کہتے کسے ہیں۔ بہت بڑے بڑے نام جس میں حامد میر، مبشر لقمان اور بھی بہت سے بڑے نام ہیں جو صحافت کا نام لیتے ہیں اور اس ملک میں ہونے والی زیادتیوں یا پھر اس ملک میں ہونے والی بے اصولیوں کے خلاف خاموش رہتے ہیں۔ غریدہ فروخی جیسی اینکر جو عمران خان کے دور میں چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ 5 روپے پیٹرول مہنگا ہونے پر اس عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، لیکن اب 100 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر وہی الفاظ کس طرح سے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ میں ان تمام صحافیوں سے کہتا ہوں شرم سے ڈوب مرے۔ اگر حق کا ساتھ نہیں دے سکتے تو باطل کے اوپر بولنا بھی بند کر دیں۔ ناظرین، اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی ظلم کیا جاتا ہے، کوئی ناانصافی کی جاتی ہے تو یہ عوام خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہتی ہے۔ اب ترکی کی آپ کو مثال یاد ہوگی جب رجب طیب اردغان نے ایک آڈیو بیان جاری کیا تھا، فوج نے مداخلت کی تھی، طیب اردغان نے ایک بیان دیا، اس آڈیو بیان کے اوپر ترکی کی پوری عوام سڑکوں پر نکل آئی، ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی۔ یہ ہوتی ہے ناظرین قوم۔ بدقسمتی سے ہم قوم بن ہی نہیں سکے، 74-75 سالوں میں ہم کبھی قوم بن ہی نہیں سکے۔ یہ بھیڑ بکریوں کی عوام ہے، یہاں پر یہ ساری عوام بھیڑ بکریوں کی طرح رہتی ہے، جسے صرف اپنی پرواہ پڑی ہے، جسے صرف اپنے پیٹ کی پرواہ ہے۔ ناظرین، اللہ نہ کرے اگر پاکستان ہی نہیں رہتا تو کیا کرو گے؟ کس طرح سے زندگی گزارو گے؟ ہندوستان میں جا کر دیکھو کس طرح سے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، کس طرح ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں کیونکہ وہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس ملک پہ اپنا کرم کیا ہے، قائد اعظم کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک پاکستان کو بنایا، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے باوجود ہم اگر اس طرح بے حس ہو کر بیٹھے رہیں گے، بے حسی کی زندگی گزارتے رہیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کا خمیازہ بھگتیں گی اور ہمیں بد دعائیں دیں گی کہ کیا آپ اپنے پاکستان کی خاطر کر کے گئے، کیا کیا جب پاکستان کو لوٹا جا رہا تھا، جب پاکستان کو نوچا جا رہا تھا۔ سوچنا ہے ناظرین، ہر ایک انسان نے اپنا اپنا ہے، آخرت میں جواب بھی ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا دینا ہے۔ تب کیا جواب دو گے؟ اگر کسی کے پاس اس چیز کا جواب ہی نہیں ہوگا کہ اس نے پاکستان کی خاطر کیا کیا،
تو پھر بڑے ہی افسوس کی بات ہے، اس کے پاس دوبارہ آپشن نہیں ہوں گی کہ وہ اپنی اس غلطی کو کسی طرح سے ٹھیک کر سکے۔ ناظرین، آج پتہ لگ جائے گا عمران ریاض خان کو لاہور ہائی کورٹ بیل دیتی ہے، ضمانت دیتی ہے، نہیں دیتی، عمران ریاض خان کو چھوڑا جاتا ہے یا نہیں چھوڑا جاتا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اپنے تمام ورکرز کو احتجاج کی کال دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام ورکرز احتجاج کریں، ہر جگہ ہر شہر میں پریس کلبز کے باہر احتجاج ہوں گے آج۔ اگر تو لاہور ہائی کورٹ جج صاحب اگر عمران ریاض خان کو چھوڑ دیتے ہیں، رہا کر دیتے ہیں، تو پھر میرے خیال سے اس پروٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر یہ پروٹیسٹ ہوا تو سوچنا ناظرین آپ کو ہوگا، کیا آپ حق اور سچ کے لیے باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ ہم تو صرف آپ کو بیان ہی کر سکتے ہیں، آپ کو بتا ہی سکتے ہیں کہ کیا اس ٹائم پاکستانی ملک کے حالات چل رہے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا آپ کا کام ہے۔ اور میں پاکستان کی افواج سے، پاکستان کی عدالتوں سے اور پاکستان کے جو امپورٹڈ ادارے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے اس ملک کو، اس پاکستان کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ ملک ختم ہو گیا تو پھر نہ کوئی ادارہ رہے گا، نہ پاکستان کا نام رہے گا، نہ ہی پاکستان کی عوام پھر اس طرح آزادی سے جی سکے گی۔ اسے بچائیں، اس کو بچانا آپ کا بھی فرض ہے، پاکستانی عوام کا بھی فرض ہے۔ ان چیزوں پر ایکشن لیں جو غیر قانونی ہو رہی ہیں۔ ہم آئین کا رونا تو بہت روتے ہیں، ہمارے سیاستدان کے آئین میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، آئین میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن جب وہی حکمران آئین کو توڑتے ہیں، آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، تو ان کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لیا جاتا؟ کیوں ایک حق اور سچ پہ بولنے والے انسان کو اس طرح سے ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے؟ کیوں اسے ہتھکڑیاں پہنا کر دہشت گردوں کی طرح زمین پر بٹھا دیا جاتا ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والا ہر ایک انسان غلام بنا رہے، ہر ایک انسان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دے؟ تو کائنڈلی پاکستان کی حفاظت کریں، پاکستان کو بچائیں۔ یہ پاکستانی عوام اپنی فوج کی طرف دیکھ رہی ہے، ہم اپنی فوج کی بہت عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اس ملک میں جو اس ٹائم مشکل حالات سے گزر رہی ہے اسے کنٹرول کرے گی، اور یہ چور ڈاکو جو پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، جس طرح سے پاکستان کو نوچ رہے ہیں، انہیں روکے گی۔ ناظرین، اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔